پروفیسر اعظم نوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. جی پروفیسر صاحب، حضرت غوث اعظم کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر دور کے اکابر امت نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے. بالکل ایسے. تو آپ ان کے کچھ ابتدائی حالات، ولادت، خاندانی پس منظر آگاہ فرمائیے ہمیں کچھ. بہت شکریہ قبلہ نظامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین کو صمیم قلب سے رمضان المبارک کی آمد پہ ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس ماہ معظم کو امت مسلمہ کے لیے اور ہم سب کے لیے آمین. خیر و برکت کا اور عظمت رفتہ کو پانے کا ذریعہ سبحان اللہ، بنائے. سبحان اللہ. آج جس ہستی کو ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں وہ ہستی اتنی بڑی ہے کہ واہ کیا مرتبہ، یعنی آغاز ہی واہ سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بے شک. اور سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. سبحان اللہ، سبحان. اور ناظرین اگر اس کی تشریح سمجھتے ہوں تو اس شعر کا بڑا حظ لیں گے. نبوی می بارش، سبحان اللہ. علوی فصل، سبحان اللہ. موسم، واہ بطولی گلشن. کیا بات. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، اللہ اکبر. اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. سبحان اللہ، سبحان. آج ہم نجیب الطرفین، قران السعدین، غوث الثقلین، سبحان اللہ، حضور شیخ سید عبد القادر الجیلانی قدس سرہ العزیز، ان کے مناقب کے لیے اس پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں. ان کا تعارف میں انہی کی زبان میں کراتا ہوں. واہ بہت خوب. انہوں نے کہا تھا کہ عبد القادر المشہور و اسمی، کہ میرا مشہور نام جو ہے وہ عبد القادر ہے. اور اپنا مقام بیان کرتے ہوئے کہا کہ رب نے مجھے مقام یہ بخشا ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی. فرمایا جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہے، رب نے مجھے وہ نگاہ عطا کی ہے، میں رب کی کل کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان. جس رات اس دنیا میں آپ کا تولد ہوا ہے، آپ کی سیرت پہ لکھی گئی کوئی بھی کتاب سوانح عمری پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بہجت الاسرار ہو، وہ قلائد الجواہر ہو، وہ تفریح الخاطر ہو، جس کو بھی دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ اسی رات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد ماجد کے خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں آ کے فرمایا. اچھا غازی صاحب، اس کے پیچھے قرآن کی ایک آیت موجود ہے. جی. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، قرآن مجید میں سورہ شورى میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، سبحان اللہ، کہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. یہ جو اولیاء اللہ کاملین صالحین ہوتے ہیں، جو بائی برتھ پیدائشی ولی ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتے ہیں. قسام ازل نے انہیں ازل ہی سے چنا ہوتا ہے، تو یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں. اچھا، منتخب لوگوں کے پروٹوکول بھی پھر بڑے خاص ہوتے ہیں. بے شک. حضرت زکریا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بڑھاپے میں جا کے بیٹا دینا تھا تو خود فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے خود بشارت دی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ تو سنت الہی ہے. بے شک. آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ جس رات آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو رحمت کونین آپ کے والد گرامی کے خواب میں آئے، اور خواب میں آ کے جو جملے ارشاد فرمائے وہ قابل توجہ ہے. آپ نے فرمایا کہ یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا ہوا ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی. سبحان اللہ، سبحان اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے کہ وہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے. سَيَكُونَ لَهُ شَأْنٌ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ. سبحان اللہ، سبحان. جو شان میرے اللہ نے مجھے نبیوں اور رسولوں میں عطا کی ہے، سو وہی شان اللہ نے اس پیدا ہونے والے بیٹے کو اولیاء اور اقطاب میں عطا فرمائی ہے.
ماشاءاللہ. اس طرح آپ کو بشارت کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا. محبوب سبحانی, محبوب سبحانی ہے, قندیل نورانی ہے, غوث سمدانی ہے, غوث الثقلین ہے. اچھا, جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو کسی نے پوچھا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں, یا آپ کو کس نے بتایا؟ تو کہتے ہیں میری عمر اس وقت 10 سال تھی, تو میں جب گھر سے نکل کے مکتب کی طرف جاتا نا تو ایک منظر میں دیکھتا اور ایک منظر میں سنتا. اچھا, دیکھتا کیا؟ کہتے ہیں میں راستے میں گزرتے ہوئے دیکھتا ارل ملائکۃ تمشی حولی, میں دیکھتا کہ میرے دائیں بائیں فرشتے چل رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. یہ اللہ کا عطا کردہ پروٹوکول ہے سید الاولیاء کے لیے, بے شک سید الاولیاء کے لیے. میرے دائیں بائیں اللہ کے ملائکہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی میں مکتب میں جاتا تو میرے کانوں میں ایک آواز آتی, وَأَسْمَعُ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ هُمْ يَقُولُونَ افْصَحُوا لِوَلِيِّ اللَّهِ. فرمایا وہ اونچی آواز میں کہتے جگہ بنا دو, جگہ بنا دو, جگہ بنا دو, اللہ کا ولی آ گیا ہے, یہ ہے خدائی اللہ کا ولی جلوہ گر ہو گیا. اچھا, جب آپ اس سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے کبھی کہتے ہیں میں دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا 10-11 سال کی عمر میں, تو مجھے عالم غیب سے آواز آتی الیہ یا مبارک, اے مبارک ادھر آ جاؤ. کبھی کہتے ہیں میں جانوروں کے ساتھ جیسے بچوں کا ایک شوق ہوتا ہے ان کی طرف جاتا تو میرے کانوں میں آواز آتی ما لہذا خلقتا, کمال ہے, اے عبد القادر آپ کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, آپ کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کہتے ہیں بالآخر حج کا دن آیا, میں چھت پہ چڑھا اور جب میں نے نگاہ اٹھا کے سوئے مکہ دیکھا تو کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم رب نے سارے پردے ہٹا دیے, میں وہیں چھت پہ کھڑا میدان عرفات میں حاجیوں کو دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ, سبحان. سارے حجاج وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں جب یہ منظر دیکھا نا تو میں نیچے آیا اور میں نے آپ کے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا یہ ہے ہمارے رول ماڈل. جی, میں نوجوانوں کو اور بالخصوص ٹین ایجر بچوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا, وہ ہمارے ساتھ اگر شامل نشریات ہیں تو وہ ذرا غور کریں. کہتے ہیں میں نے آ کے اپنی والدہ محترمہ سے کہا اماں جان حبینی للہ, مجھے آپ اللہ کے لیے وقف نہیں کر دیتی؟ کیا بات, میں اللہ کے لیے وقف ہونا چاہتا ہوں. تو والدہ نے پوچھا کیا کرو گے؟ ان کا 2 کام کروں گا, یہاں سے ولایت کا آغاز ہو رہا ہے, سبحان 2 کام کروں گا. پہلا کام کہا اشتغل بالعلم, میں بغداد شریف جا کے علم حاصل کروں گا. واہ. اور دوسرا کام وازور صالحین, وہاں نیکوکاروں کی زیارت کروں. کمال ہو گئی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کی ابتدا ہوتی ہے علم سے اور صالحین کی صحبت و زیارت سے. واہ واہ واہ, سبحان. اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ درست العلم حتی صرت قطبا, کہ لوگوں میں علم حاصل کرتا رہا, علم حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ رب ذوالجلال نے مجھے قطب کے درجے پہ فائز کر دیا. تو یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ, اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا اپنا قبلہ نامی صاحب, کہ حضور غوث الثقلین قدس سرہ العزیز, آپ کی شخصیت مبارکہ کی جو سب سے بڑی روشن جہت ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ نے بچپن سے لے کے اپنے وصال تک جس چیز کو سب سے زیادہ معاشرے میں ڈیلیور کیا ہے وہ علم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے علم کی بنیاد پہ ہی یہ سارا کچھ کیا ہے. اور اس طرح پھر جب آپ کا واپس پلٹتے ہیں میلاد کی طرف, جی, 1 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی ہے. وَاشْتُہِرَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ, جو بائی برتھ ولی ہوتے ہیں ان کے پھر انتظام و انصرام بھی ایسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. کہتے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ نے نا بڑی عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا سحری تک دودھ پیتا ہے اور جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پھر دودھ پیتا ہے. واہ واہ. حال یہ ہو گیا وَاشْتُہِرَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وُلِدَ لِلْأَشْرَافِ وَلَدٌ لَا يَرْضَعُ نَهَارَ رمضان. رمضان میں جو دودھ بچہ نہیں پیتا اسے عبد القادر کہتے ہیں. اور جب کبھی بادل ہوتے لوگ کہتے کہ کوئی بات نہیں, اگر بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں بھی آ رہا تو سیدوں کے گھر جا کے پتہ کر لو عبد القادر نے دودھ پیا ہے تو سمجھو رمضان رخصت ہو گیا, اور اگر نہیں پیا تو سمجھو ابھی رمضان ہے. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ.